بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام سننے والے دیکھنے والوں کو، بہت شکریہ کیسر بھائی۔ آج ہم شیاٹکا کا دوسرا پروگرام جو ہے کر رہے ہیں۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے شیاٹکا کی تھوڑی سی حقیقت بتائی تھی ڈیٹیل سے، اور اس کے جو لوگوں نے وجوہات بتائیں، علاج وغیرہ بتایا، اس پہ ذکر کیا تھا۔ آج ہم اس پروگرام میں وہ بتائیں گے جو اب تک میں نے کسی پروگرام میں کسی بھی بہت سے پروگرام دیکھے ہیں، آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر۔ وجوہات تو کسی حد تک بتائی ہیں کہ جو وزن اٹھانے کی وجہ سے، زیادہ اٹھانے کی وجہ سے، غلط انداز میں اٹھانے کی وجہ سے یہ وجوہات ہیں اور کسی حد تک ہیں، لیکن جو اس کی اصل وجہ ہے جو میں نے بتائی تھی، جو اب تک کسی نے، کم سے کم میں نے نہیں دیکھا کسی پروگرام میں کسی نے بتایا ہو، اس کی اصل وجہ نسوں کی کمزوری، اور کمزوری کی وجہ نسوں میں خون کی روانی نہ ہونا یا پانی کی زیادتی ہو جانا، خون کا انتہائی کم ہو جانا۔ اور اس کے اوپر نہ کسی نے بات کی، نہ بتایا، نہ ہی علاج کے حوالے سے کوئی بات کی۔ اور جو علاج کے طریقہ کار بتائے گئے وہ پریشر پوائنٹس ہیں، فزیوتھراپی ہے، یا نسوں کا کھچاؤ وغیرہ کرتے ہیں کھینچتے ہیں، جس سے انسان کو ویسے ہی تکلیف بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے، اس سے بھی اسے تکلیف ہی ہوتی ہے، وقتی طور پر سکون یا فوری شفا یا آرام نہیں ملتا۔ تو وجوہات جو ہیں، جو ہم نے ہماری تحقیق کے مطابق اب تک الحمدللہ ہم نے نچوڑ نکالا، وہ ہم نے آپ کو بتا دیا۔ اور اب ہے سب سے اہم ترین پوائنٹ کہ جو اس مرض میں مبتلا ہے وہ احتیاط کیا کرے، خوراک کیا کھائے، پرہیز کیا کرے۔ آج ہم اس کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اس کی علاج بتائیں گے کہ ان وجوہات کا جو مریض ہے، وجوہات ہم بتا چکے، اب وہ اس مرض میں مبتلا ہے تو کھائے کیا۔ سب سے پہلے یہ کہ اسے وہ چیزیں کھانی ہیں جو شوربہ ٹائپ ہوں، گریوی ہوں، خشک و سخت نہ ہوں، نرم ہوں، زود ہضم ہوں، اور ہلکی سی بالکل اس کو کہا جائے چکنائی والی ہوں، تاکہ اس کو وہ ہضم کر سکے اور اس کے جسم کا حصہ بن سکے۔ مثلاً اب اس میں کیا کھانا ہے، عام اگر ہم بات کریں، کوئی ایسی مہنگی چیز نہیں ہے، کوئی ایسی یہ نہیں راکٹ سائنس نہیں کہ کہاں سے ملے گی کیا، وہی چیزیں جو ہم زندگی میں اب روزمرہ کھاتے ہیں، لیکن ان کو اب کس طرح سے کھانا ہے۔ اس میں سب سے پہلے آتے ہیں کالے چنے۔ اس کا آپ پکا کے، اس کا شوربہ ہے، چنے آپ نہ کھائیے، شوربہ وہ آپ روٹی اس میں ڈبو کے، چپاتی گھر کی ہو تو بہت بہتر ہے، باہر کی جو روٹی ہوتی ہے نان جو کہلاتا ہے، وہ اس میں سوڈا وغیرہ ہوتا ہے تو وہ نہیں کھانا۔ گھر کی چپاتی دیسی آٹے کی ہو تو بہت اچھا ہے، ورنہ چپاتی گھر کی ہو۔ اس طرح سے سبزیاں جیسے پالک ہے وہ کھائی جا سکتی ہے، اور اس سیزن میں اگر ہم دیکھیں تو آپ کو ہر طرح کا پالک اور ساگ وغیرہ بہت اچھا ملے گا۔ بتھوے کا ساگ کھایا جا سکتا ہے، اس میں میتھی کھائی جا سکتی ہے، اس میں شوربے کی ساری چیزیں جو کھائی جا سکتی ہیں، جیسے مونگ کی دال ہے، اس کو آپ ایک سوپ کی حیثیت سے بنا سکتے ہیں پتلا کر کے۔ دودھ لازمی پینا ہے اس میں، لیکن بہت زیادہ مقدار میں بھی نہیں، اتنا جتنا اس کو آہستہ آہستہ ہضم ہو سکے، کیونکہ سب کی کنڈیشنز ہوتی ہیں وہ الگ ہوتی ہیں، لیکن دودھ، نیم گرم دودھ جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے اگر پی سکتا ہے کوئی، کیونکہ کچھ لوگوں کو عادت نہیں ہوتی۔ اس میں اگر دیسی گھی ڈال کے پی سکے تو بہت اچھا ہے، ورنہ روغن زیتون ہے، روغن بادام ہے، 2 چمچ کھانے کے 1 کپ دودھ میں ملا کر۔ ٹائمنگ کے حساب سے یہ ہمارا کیونکہ ایک پروگرام ہے، اس میں ابھی ہم صرف ان کو خوراک بتا رہے ہیں اور پرہیز بتائیں گے اور احتیاط بتائیں گے۔ یہ چیز ہوگی۔ دوسری سب سے اہم ترین جو چیز ہے کہ کیا نہیں کھانا، پرہیز کس چیز کا کرنا ہے۔ ہر ٹھنڈی اور ہر بارد چیز سے پرہیز کرنا ہے۔ اس کا ہم تھوڑا سا تفصیل دیں گے تاکہ جو سننے والے ہیں، اگر ان میں سے کوئی بھی کسی ایسے مریض کو جانتا ہے، گھر میں، ملنے والوں میں، آس پڑوس میں کہیں بھی، تو یہ پرہیز اگر وہ کرتا ہے تو اس سے اسے بہت افاقہ ہو سکتا ہے، اس تکلیف میں شدت میں کمی آ سکتی ہے۔ ہر طرح کی ٹھنڈی اور بارد چیز سے پرہیز ہے، ٹھنڈا پانی، کولڈ ڈرنک، جوسز، چاول، اروی، دال ماش، دال چنا، گوبھی، یہ سب چیزیں جو بادی ہیں، اور بالخصوص گوشت نہیں کھانا۔ ہر طرح کا گوشت منع ہوتا ہے اس تکلیف میں، نہیں کھلایا جانا چاہیے مریض کو، اور اگر وہ کھائے گا تو اس کی تکلیف زیادہ ہو جائے گی۔ کیوں ہو جائے گی؟ کیونکہ اس کا جو گوشت میں زیادہ تر کراچی میں کیونکہ گائے کا گوشت بہت شوق سے کھایا جاتا ہے، چکن بہت شوق سے کھایا، یہ دونوں چیزیں صحت کے لیے مضر ہیں، عام انسانوں کے لیے بھی،
اور گائے کا گوشت بادی ہوتا ہے ویسے بھی. دودھ میں اس کے شفا ہے, گھی میں اس کے شفا ہے, گوشت میں اس کے وبا ہے. یہ حدیث نبوی بھی ہے. تو اگر آپ کو کھانا ہو جیسے تو بکرے کے پائے یا گوشت, اس کا شوربہ جو طاقت دیں گے, چکنائی دیں گے, بھادی پن نہیں ہوگا. ہر طرح کا گوشت منع ہے سختی کے ساتھ اس میں, اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے, یہ ان لوگوں کے لیے بالخصوص بھی ہے جن کی نس دب جاتی ہے. نس کیوں دبتی ہے؟ کیونکہ انسان کو پروردگار نے ایک انداز میں بنایا ہے, اس میں گوشت کا, ہڈیوں کا, ہر چیز کا ایک وزن ہے. ہمارے اگر کچھ لوگ گوشت خوری دیکھا جائے تو زیادہ کرتے ہیں, شوق سے کھاتے ہیں. گوشت زیادہ کھانے کی وجہ سے چربی اضافی یا اضافی گوشت جو انسان کے جسم پہ آئے گا, اس میں یہ نس جو ہے وہ دب جاتی. ایک تو اس کا وہی وزن جو ہے قدرتی ہے, اس میں تو اپنا پورا کام کر رہی ہے, وہ سپلائی کر رہی ہے خون کو, جو بھی اس کا کام اللہ نے دیا ہے. لیکن گوشت کے نیچے دبنے کی وجہ, اکثر کرے نس دب گئی, نس دبنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے اوپر ایکسٹرا بوجھ گوشت یا چربی کی صورت میں آ جاتا ہے. یہ دو چیزیں ہوگی. اب احتیاط کیا ہے؟ احتیاط میں سب سے پہلے پرہیز ہوتا ہے, جو میں نے کھانے کا بھی بتا دیا. ایسا مریض سب سے پہلے ہر طرح کا وزن اٹھانے سے احتیاط کرے گا, کیونکہ یہ ایک بیسک وجہ ہے اس مرض کے مبتلا ہونے کی. اس حد تک پرہیز کرے گا کہ اگر وہ کہیں بیٹھا ہوا ہے اور اس سے 1 فٹ کے فاصلے پہ گلاس رکھا ہوا ہے پانی کا, تو وہ آگے بڑھ کر اس کو گلاس کو نہیں پکڑے گا, کوئی اس کے ہاتھ میں دے. یہ مبالغہ آرائی کی حد تک شاید لگتا ہے, لیکن الحمدللہ جن لوگوں نے ہم سے دوا لی, ان کو ہم نے دوا دی, اللہ نے ان کو شفا دی. ان کو یہ بتا تو حیران ہوئے اس چیز کے اوپر, اور جب انہوں نے کیا تو واقعی کہنے لگے کہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے. آپ نے اپنے اس مومنٹ کو, جو تکلیف ہے, اس کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے. وزن بالکل نہیں اٹھانا, اس حد تک پرہیز کرنا ہے. دوسرا, آرام کرنا ہے. کوشش یہ کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ انسان اپنی جو فطری ضروریات ہیں, واش روم تک جائے, بس. کوئی بھاگ دوڑ یا کچھ نہیں. اونچی نیچی جگہ پر جیسے سیڑھیاں ہیں یا سفر کرنا ہے, کھڈے ہوتے ہیں سڑکوں پہ, آپ کو پتہ ہے سب کو کراچی کے کیا حالات ہیں, پورے پاکستان میں ماشاءاللہ. ڈرائیونگ سے پرہیز کرنا ہے, بالخصوص بائک سے پرہیز کرنا ہے. اگر کہیں مجبوراً جانا پڑ جائے کسی جگہ پر, ظاہر انسان کی ضروریات زندگی میں کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے, انتہائی آرام دہ سواری ہو, آرام دہ ڈرائیونگ ہو, آہستہ آہستہ جھٹکے نہ لگیں اس کو. اور سیڑھیاں بالکل ممنوع ہیں. اگر کہیں جانا ہو تو وہی بات ہے, مجبوراً کہیں کبھی لفٹ استعمال کرے. یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اس کو کرنی ہیں. اس کے ساتھ جب ہم دوا دیتے ہیں, دوا بھی اور لگانے کا ایک تیل بھی ہوتا ہے, جو الحمدللہ وہ لوگ جو تڑپ رہے تھے, کیونکہ مارکیٹ میں ہر طرح کی چیزیں لوگ کہہ رہے ہیں, آپ لوگ دیکھ بھی رہے ہوں گے. ہم نے کیونکہ ابھی پروگرام شروع کیا ہے سلسلہ, اس کو دیکھ کر انہیں چیزوں کو کہ لوگوں کو شفا نہیں ہو رہی, صرف اپنی سیل جو دکھائی جا رہی ہے. دیکھیں ہم نے اتنے جو ہیں ہمارے ڈسپیچ ہو رہے ہیں پارسلز, اور یہ علاج جس کو آپ نے کیا, اللہ نے شفا دی, آپ اس کو لے کے آئیے, اس کو دکھائیے کہ بھئی یہ چیز ہے. اور ہم انشاءاللہ ان کو آگے پروگرام میں دکھائیں گے بھی ان کی سٹوریز. کچھ اس میں خواتین ہیں جن کو اللہ نے شفا دی, تو ہم انہیں ان سے ذکر کیا, اور ان کے گھر والوں سے ظاہر ہے کوئی ان کے گھر کا کوئی فرد جو ہے وہ ذکر کرے اس چیز کا. کیونکہ ایک خاتون ہے ہمارے یہاں, میں خود بھی ویڈیو پہ نہیں آتی اور آڈیو پہ کال کر رہی ہوتی ہوں, پروگرام کر رہی ہوتی ہوں, لیکن اگر کوئی علاج کے لیے رابطہ کرنا چاہے تو مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے, مجھ سے ملنے آ سکتا ہے. تو انشاءاللہ ہم وہ بھی شیئر کریں گے. تو کیسر بھائی, یہ ہماری آج کی جو 3 بیسک پوائنٹ تھے ہمارے, وجوہات کیا تھیں ہم نے اس کو دہرایا, علاج کیا ہے, خوراک کیا ہے, پرہیز کیا ہے, اس کا احتیاط کیسے کرنی ہے اس طرح سے. تو یہ ہم نے سب اپنے ناظرین تک پہنچا دیا. امید کرتے ہیں کہ جو لوگ اس کو سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, وہ خود بھی اگر ان کے کوئی جاننے والوں میں ہے, یا خود خدا نخواستہ کس تکلیف میں مبتلا ہے اس میں, تو اس پہ عمل بھی کرے, آگے فارورڈ بھی کرے. اور جن لوگوں کو اس سے فائدہ ہو, پرہیز, علاج جو ہم بتا رہے ہیں, خوراک سے کچھ بھی, تو وہ کمنٹس کر کے ہمیں بتائیں ضرور, تاکہ وہ لوگ جو سن رہے ہوں گے جن کو اب تک اس سے فائدہ نہیں ہوا, ان کو پتہ چلے گا کہ ہاں الحمدللہ اللہ ان چیزوں سے شفا یاب کر رہا ہے.